أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ومن قام ليلة رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وعليه شاق له أجران. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. یہ موقع ختم قرآن کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رمضان کی مبارک ساعات جو ہر لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام سے فرمائی ہیں ان کو ہمیں لینا چاہیے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کوئی ایسی بات اللہ ہم سے کروائے کہ ہم سب کے لیے وہ فائدہ مند ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث ایک خطبہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا، یعنی رمضان سے پہلے۔ اس کے الفاظ ہیں: قد اضلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا اور اس کی تراویح کو تمہارے لیے زائد نفل کے ثواب کی چیز بنایا، اور اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آنکھ سے خلاصی کا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ ہو سکتا ہے کمی بیشی۔ بہرحال ہمیں اس حدیث کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رمضان میں مختلف معمولات یا مختلف معمولات کی ترغیب ملتی ہے۔ البتہ رمضان کے حقوق کیا ہیں؟ وہ تین ہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزے کا ادا کرنا، کوشش کر کے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم روزوں کو ادا کریں، اور دوسری یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام، اور تیسری چیز جس کا عام دنوں میں بھی ہم سے تقاضا ہے وہ رمضان میں بطور خاص ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آپ سوچیں کہ اللہ جل شانہ ہماری پکڑ نہ فرمائے، انسان عام حالات میں یہ کہہ دیتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا تھا اور ہم سے یہ گناہ ہو گئے، شیطان نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا تھا۔ لیکن اگر اللہ جل شانہ ہم سے یہ سوال کر لیں کہ 11 مہینے کی کارگزاری ایک طرف، رمضان میں تو شیطان بند تھا، خود احادیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے کہ سرکش شیاطین کو اللہ جل شانہ قید فرما دیتے ہیں، تو کیا پھر ہماری جو رمضان کی زندگی ہے یہ مثالی ہے کہ ہم نے اس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، ساری عبادات کی ہوں اور تقوی کا اہتمام، تقوی ہی گناہوں سے بچے ہوں، ایسا ہوا؟
تو ہم ذرا اس کو سوچیں. ہم شیطان کو قصوروار قرار دیتے ہیں تو اس نے بہکا دیا، لیکن کیا رمضان کے مہینے میں یہ ہمارا کوئی مثالی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، ہماری کوئی نماز نہ رہتی ہو، ہم ساری نمازیں مسجد کے اندر جتنے مرد حضرات ہیں باجماعت ادا کرتے ہوں، عورتیں وقت پر گھروں میں پڑھ لیتی ہیں؟ تو یہ مہینہ جب شیاطین کے قید و بند ہونے کا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو رمضان کے 3 حقوق ہیں، روزہ، تراویح اور گناہوں سے بچنا، اس کا خصوصی اہتمام کریں. حدیث کے اندر فرمایا روزے کو فرض قرار دیا. دیکھیں آج کل روزے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں گرمی ہے، گرمی کا روزہ ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، روزہ رکھ لو تو پیاس لگتی ہے. ہاں کوئی معذوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں روزے کو رکھیں. اور دوسری چیز اس سلسلے میں جو سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم روزہ رکھ لیں تو کام کاج میں فرق ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے، ملازمتوں پہ جانے میں اور وہاں کی مشقت برداشت کرنے میں حرج آتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کیسی تربیت کی ہے. 10ویں سپارے کی آیات ہیں. قالوا لا تنفروا فی الحر، یعنی منافقین نے کہا اتنی سخت گرمی ہے کہاں جاتے ہو، اتنی سخت گرمی میں کہاں نکلتے ہو، اور یہ کھجوریں تمہاری پکی ہوئی ہیں تم ان کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو. تو اللہ جل شانہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا تنفروا فی الحر، یہ جواب تھا گرمی میں کہاں جاتے ہو. اللہ نے اس کا جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، کہ تم دنیا کی گرمی کی بات کرتے ہو. آج دنیا کی ذری سی گرمی اللہ کے حکم کو بجا لانے میں برداشت کر لی، اللہ جل شانہ آخرت کی گرمی سے جو کہ 70 گنا زیادہ ہے محفوظ کر دے. لیکن آج بلا وجہ بلا عذر اس کو ہیلے بہانے کیے تو پھر اللہ ہی ہے، اللہ رحمت سے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ورنہ جزا و سزا ایسی سخت ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا، نہ برداشت کر سکتا. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ رزق چھوڑ کے جا رہے ہو. آج کل یہ کام نہیں ہوتا، کیسے ہوگا، نیند پوری نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے صحابہ کے منہ سے جملہ نکلوایا رزق کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا. یہ ہوا 6 ساڑھے 6 7 مہینے کا سفر، تقریباً آگے پیچھے کم و بیش سفر تھا. جب وہ واپس آئے تو اللہ نے ان کھجوروں کے اندر وہ تاثیر رکھ دی کہ وہ آج بھی کھجوریں اور جگہ بھی مل جاتی ہیں، روڑی میں، سکھر میں، ایران کی، ادھر ادھر کی. لیکن ان کھجوروں کو اللہ نے وہ وقت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور کیونکہ اس میں صحابہ کی قربانی شامل ہے. اجوا، کلمی، کتنی اللہ نے کسی کے سائنس کو بڑھا دیا، کسی کی فصل کو، کسی کے ذائقے کو، آج بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ رزق کا مسئلہ ہے، رزق اللہ نے دینا ہے. روزے کا مسئلہ ہے گرمی، اور اپنے کاروبار کو بہانہ بنا کر روزے کو نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ روزے کو ادا کریں. ہاں کوئی ایسا مسئلہ اگر ہو جائے، کوئی ایسی سخت حالت آ جائے، روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں روزے کو رکھیں. اور دوسری چیز رات کی تراویح ہے، اس کا اہتمام کریں جہاں تک ہو سکے. دیکھیں سنت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سنت چھوڑنے کے لیے ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوشش کر کے اندر انکار کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں کوشش کریں اس کو جہاں تک ہو سکے کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے کریں. لیکن اس کو چھوڑ دینا تو یہ ہم بہت بڑے ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم کرنے جا رہے ہیں. اور تیسری چیز ہے گناہوں سے بچنا. یہ تو ہم سے عام زندگی میں بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھیں. گناہوں سے بچنے کا دوسرا نام تقویٰ ہے. اللہ نے تقوی والوں کے لیے قرآن پاک کے اندر جو انعامات بتلائے ہیں وہ میں مختصر بتاتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو رزق ملنے کا گمان نہیں. 2 ظاہر وعدے ہیں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی ہے کیا؟ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو فرائض بھی نوافل بھی بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ بھی بہت ہیں.
دوسرا وہ شخص ہے جو مختصر فرائض واجبات ادا کرتا ہے، بس نوافل اس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن گناہ نہیں ہے، گناہ کی طرف اتنا نہیں جاتا. کون بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کے بقدر کوئی نیکی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، تو اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے پر بھی بڑے بڑے انعامات ہیں. 100 رکعت نماز نفل ہمت کر کے کوئی پڑھ لے، 100 رکعت، یا تو 8 رکعت، 20 رکعت، 10 رکعت، 15 رکعت میں ہاتھ پاؤں بولنے لگ جاتے ہیں. کوئی بیٹھنے لگتا ہے، کوئی انگڑائیاں لینے لگتا ہے، کوئی لیٹنے لگتا ہے، کوئی انتظار کرتا ہے امام صاحب رکوع کریں تو پھر ہم جا کے ملیں. یہ تو ہمارا حال ہے سستی کا. مضر ہوتا ہے صبح سے کام کاج کر کے آئے ہیں. 100 رکعت کوئی نماز نفل پڑھے تو 100 رکعت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی ذری سی گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کر لے کہ نامحرم کی طرف نظر پڑنی تھی، اپنی نظر کو بچا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتبع النظرة النظرة الأولى، پہلی نظر کے دوسری نظر کو پہلی نظر کا تابع نہ بنا، یعنی اگر غلطی سے نظر پڑ جائے تو ہٹا دو. تو اور یہ فرمایا ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی اپنی آنکھ کو یعنی بد نظری کر سکتا تھا محفوظ کر لے گا، اپنی آنکھ کو بچا لے گا، اللہ اس کو حلاوت ایمانی نصیب کر دے گا. حلاوت ایمانی کا مطلب ہے، حلاوت کا مطلب ہم مزہ کے علیہ ایمان کا، یعنی عبادات کے اندر اس کو مزہ آنے لگے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو، ہمیں عبادت میں مزہ آئے، ہمیں اللہ کی عبادت کے اندر ہمیں مزہ آئے. تو اس لیے کوشش کریں گناہوں سے بچیں. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کا وعدہ، اللہ اس کو ایسی زندگی دیتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن پاک کے اندر آتا ہے، یعنی غم ماضی کی زندگی کو ہوتا ہے کہ یار پہلے کیسے گزر گئی، خوف آئندہ آنے والی زندگی کیا ہوگی. یہ دل اللہ ایسا بنا دے گا کہ اس کے اندر غم بھی نہیں ہوگا اور خوف بھی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، وہاں ایسے اسباب ہیں کہ جو غم کے ہیں. دیکھیں غم کے اسباب ہونا اور ہے، غم کا نہ ہونا اور ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے لیکن کشتی میں پانی نہیں آتا. کشتی کی مثال آپ شاید سمجھ میں اتنی جلدی نہ آئے. گھڑی ہے نا واٹر پروف، اس کو پانی میں ڈال دیں، اطمینان ہے کہ اس میں پانی نہیں جائے گا کیونکہ واٹر پروف ہے. اس لیے جب یہ دل غم اور حزن پروف بن جائے گا تقوی کی زندگی اختیار کرتے کرتے کرتے، تو پھر بڑے بڑے مصائب سے اللہ نکال دے گا اور ان مصائب کے اندر بھی دل مطمئن ہوگا. غزوہ بدر کے اندر اب علیہ السلام کی مختصر جماعت تھی 313 کی. قرآن نے اس کا ذکر فرمایا سورہ توبہ کے اندر. دیکھیے آپ، فرمایا جنگ کی حالت میں اللہ نے ان پہ نیند تاری کی، نعاس اونگ آئی ہے. کس کو نہیں آتی ہے اسلحے کے اندر، لیکن اللہ نے ان کو نیند تاری کر دی، سکون کا ماحول فراہم کر دیا. تو کیا چیز تھی کہ یہ غم پروف اور خوف، یعنی آپ جتنے بڑے سے بڑی آزمائش سے آپ نکل جائیں گے اور یہ چیزیں آپ کو پھر ستائیں گے. اور دوسری چیز یہ رمضان صبر کا مہینہ، کوشش کریں اس کے اندر اپنی برداشت، صبر اور غصے کو بھیجا استعمال نہ کریں. عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کسی کی گاڑی موٹر سائیکل کہیں پھنس جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہہ دو انی صائم. آج کل اللہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے صائم کا مطلب کیا ہے، اس کو اردو میں ہی بتانا پڑتا ہے بھائی روزے سے چھوڑو، چھوٹا ہو کر. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. یہ 16ویں سپارے کی آیت ہے، بلکہ 17ویں سپارے اقترب للناس کی آیت ہے. اس میں ذا الکفل کا تذکرہ آیا ہے. ذا الکفل کون ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ذا الکفل بعض کہتے ہیں نبی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی، بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہیں. بہرحال اختلاف ہے. یوں کہہ لیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے اللہ کے مقرب بندہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ. قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ نے مقرب بندہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں.
ان کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر کہیں مختصر ہے کہیں زیادہ ہے، ہماری اردو کی تفاسیر میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھیں تو دو قسم کے کفل کے نام کیا آپ نے ملتے ہیں، ذل کفل اور ایک کفل۔ ذل کفل جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں، کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ مجمع میں اعلان کیا، مجمع کو جمع کیا کہ بھائی میں کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، 3 قسم کے صفات دیکھو کسی میں۔ پہلا یہ کہ دن بھر روزے رکھے اور رات کو بھی عبادت کرے کچھ، اور دوسرا پہلی شرط کیا ہوگی، دن بھر روزہ رکھے، دوسرا یہ کہ رات کو عبادت کرے، اور تیسرا یہ کہ غصہ نہ کرے۔ تیسری شرط یعنی 2 شرطیں اس بات کی تھی، 2 کام کرنے ہیں 1 کام نہیں کرنا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 2 کام کرنے کے ہیں 1 کام نہیں کرنا، یہ 3 شرطیں۔ تو حضرت ذل کفل کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، بہرحال کم سمجھا ان کو کہ یہ جیسا دعویٰ کر رہے ہیں ویسے لگتا نہیں ہے، لوگوں کی تو عادت ہے نا باتیں بنانے کی۔ حضرت ذل کفل نے جب یہ کہا کہ بھائی میں آپ کے شرائط پر پورا اتر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ارادہ مؤخر کر دیا لوگوں کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور کہا میں بعد میں اپنا خلیفہ بھی نہیں بناتا۔ پہلے نبی کا خلیفہ نبی بنتا تھا یا کوئی بندہ فرد بنتا تھا، اب تو یہ امت ہے، آخری امت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے صدقے میں کوئی نبی آنا نہیں۔ پھر کسی اور موقع پر ان کو یہی شرائط رکھی، حضرت ذل کفل کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر حضرت ذل کفل کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ شیطان نے کہا کہ اب ان کو پھسلانا ہے، کسی طرح ان کا عہد توڑنا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا اپنے ان سے، تو کہ شاید دوسرے چھوٹے موٹے شیطان تھے، انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی، ہم ذل کفل کو پھسلا نہیں سکے، البتہ اتنی بات ہے کہ آپ بھی کوشش کر لو، یعنی بڑے شیطان نے کہا چلو یہ میرا کام ہے، میں کوشش کروں گا۔ ان کی روٹین عموماً یہ ہوتی تھی کہ یہ صبح دارالقضا میں فیصلے کے لیے بیٹھتے، صبح سے 12 بجے تک پھر آرام کرتے، پھر دوپہر کو کسی طریقے سے اثر تک پھر اپنے گھر پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ یہ صبح سوتے مختصر قیلولہ کیا کرتے تھے، قیلولے کے لیے لیٹنے کے لیے آئے، تو اس نے کیا کیا، دروازہ کھٹکھٹایا شیطان نے، کہا بھائی کون ہے، میرے آرام کا وقت ہے، غصہ کرنا نہیں ہے، آرام کے وقت تک کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں قیلولہ چھنایا گیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کہا میں مظلوم ہوں، میرا کنبے والوں نے، خاندان والوں نے میری زمین لے لی ہے، لہٰذا میری زمین دے رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو صبح میں فیصلے کے لیے بیٹھا تھا، دوپہر کو بیٹھوں گا، تم دوپہر کو آ جانا، نہیں آپ میری بات سن لی، اتنے میں قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ 24 گھنٹے میں جتنا سوتے تھے وہ وقت ختم۔ ہماری جو طبیعت ہوتی ہے، اگر ہم رات کو نہ سوئیں، 1 دن 1 رات، تو مزاج میں صبح چڑچڑاہٹ، غصہ، تیزی ہوتی ہے۔ آج کل تو ویسے ہی ہوتا ہے، سو تو سحری کا وقت آ جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، پھر سحری کے بعد صبح کا وقت آ جاتا ہے۔ یہی ہے، مرد الگ مسجد جانا ہے، یہ کام کرنے، عورتیں الگ گھروں کے کام کرنے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے دوپہر کو انتظار کیا، وہ نہیں آیا بندہ، اگلے دن صبح انتظار کیا، پھر نہیں آیا وہ بندہ، پھر جو ہے وہ قیلولے کے لیے اندر گئے، پھر کھٹکھٹا دیا اس نے، بھائی کیا آج کیا بات ہے، میں مظلوم ہوں، میری زمین دلوائیں۔ بولا بھائی کل دوپہر کو تم نہیں آئے، آج صبح تم نہیں آئے، اور تم ابھی آ گئے دوبارہ۔ کہا کہ جب آپ فیصلے کے لیے جب تک بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے کہا ہم دیں گے، اور جیسے ہی آپ اٹھے تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، لہٰذا میں اس لیے اس وقت آپ کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو یہ وقت ایسا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب انہوں نے نیا دعویٰ کر دیا، آپ میری پوری بات سنیں۔ پوری بات سننے میں آج بھی سونے کا وقت نکل گیا، غصہ آنا تھا لیکن غصہ آیا نہیں۔ بہرحال سیدھا نہ دوپہر کو انتظار کیا، کہا دوپہر کو آ جانا، نہیں آیا، اگلے دن پھر نہیں آیا، پھر بھی غصہ نہیں۔ پھر تیسرے دن اپنے خادمین کو کہا کہ بھائی دروازہ اندر سے بھی بند میں کرتا ہوں، باہر سے بھی بند کر دو، شور شرابہ بھی نہ ہو، وہ کوئی نہ آئے، کوئی نہ آئے، دور سے ہی واپس کر دینا۔ انہوں نے کہا یہ روشن دان کھلا ہے، ہوا کے لیے کھلا ہے۔ اب تیسرے دن ہوا یہ کہ شیطان آیا انسان کے بیس میں، انہوں نے منع کر دیا، بھائی آج نہیں، میں بہت مجبور ہوں، مصروف ہوں۔ انہوں نے کہا آج کوئی بھی آ جائے، جانے کی اجازت نہیں۔ بہرحال قدرت دی ہے شیطان کو اللہ نے، تو وہ جو ہے وہ روشن دان سے اندر، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دے، شیطان نہیں آئے گا، اگرچہ چھت کھلی۔ یہ تو سنت کی خاصیت ہے۔ بہرحال تو اب ہوا یہ کہ وہ اندر روشن دان سے وہی اس نے چلانا شروع کر دیا، میں مظلوم ہوں اور میں بڑا
کنبے والوں نے مجھ پہ ظلم کیا. ابھی ان کی آنکھ کھلی، یہ پریشان، یہ آج بھی پہنچ گیا. انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ اندر سے بھی بند. اس کا مطلب کیا، باہر سے بھی بند. بولا بھائی پہلے تو یہ بتا تو آیا کہاں سے، باقی بات کی ہے، تم یہ بتاؤ کہ پہنچے کہاں سے ہو. اس نے اشارہ کیا روشن دان سے آیا ہوں. نے کہا تو تم شیطان ہو. کہا میں شیطان ہوں، اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں آپ کو غصہ دلا سکوں. ایک منفی کام جو تھا غصہ نہ کرنا، یہ دلانا آسان ہے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے، یہ روایت ہے، لیس الشدید بسرعہ فانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. وہ اصل پہلوان نہیں جو غصے میں چیزیں توڑ دے اور لوگوں کو گرا دے، یعنی پچھاڑ دے. اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہماری تربیت کا ہے کہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نے غصہ، صبر کا مہینہ ہم اس کو کہتے ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اپنی برداشت کو بڑھانا ہے. یہ ہماری تربیت ہے اس کے اندر. اور دوسری چیز یہ جو رمضان کے 3 حقوق ہیں، روزہ، تراویح اور گناہوں سے بچنا، اس کا اہتمام. باقی سارے زوائد ہیں. قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہیں ہوتی، کم کر لیں. نوافل زیادہ نہیں ہوتے، کم پڑھ لیں. اسی طریقے سے صدقے کی کثرت اپنی حیثیت کے مطابق کریں. ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اس میں نفلی چیزیں ہیں، ان کا سوال نہیں ہونا. جو فرائض اور واجبات کو پورا کر لے کامیاب ہے. لیکن ہمارے فرائض اور واجبات ایسے ہوتے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کسی درجے میں ہو تاکہ اس کی کمی سے وہ پورے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب، یہاں تک کہ مستحق بن جاتا ہوں. اس کی پوری تشریح ہے، یعنی اس کی جو فرائض کی کمی ہے وہ نوافل سے پوری ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو رمضان کے 3 تقاضے ہیں، اس کو ہم کوشش کر کے اس کو مکمل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر صبر برداشت کا مادہ بڑھائیں. اور یہ جو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، یاد رکھیے گا، یہ آج کل ہمارے جو بچے ہیں، اولادیں ہیں، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کا ذہن کم از کم یہ بنا دیں کہ تم جب تک قرآن سناؤ گے یا قرآن پڑھو گے تو اس سے تمہاری دنیا بھی بنے گی، اللہ آخرت بھی بنائے گا. 2 بھائی تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں اور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھتا ہے، حدیثیں لکھتا ہے، تنگی ہے خرچ کی. اس کو بھی بولے نا یہ کمائے، اس کو بھی کیا بولیں، یہ کمائے. یعنی دین کے لیے بیٹھ رہا ہے، کمانے کا حرج نظر آ رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور الفاظ ہیں حدیث کے. یہ کہا کہ یہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا مفسرین نے کہ اگر کسی کے ماتحت 10 آدمی ہیں، وہ 10 آدمیوں کا نصیب لے کر محنت کر رہا ہے، 10 آدمیوں کے لیے محنت کر رہا ہے. اگر 10 آدمی خود کھڑے ہو جائیں گے اپنے اپنے کمانے کے لیے تو سب اپنے نصیب کا کما رہے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی، ٹنکی کے اندر 10 لوگوں کا پانی ہو لیکن ایک ہی جگہ سے آتا ہو تو اسی سے تیزی سے آئے گا. لیکن اسی میں 10 سوراخ کر دیے جائیں تو پھر ڈیوائڈ ہو جائے گا. پھر سب کی جو بچتیں ہیں وہ سب کے پاس جاری ہوں گی، ورنہ پھر کیا ہوگا، سب بچت ایک طرف آئے گی. اس میں برکت بھی ہے، اس میں مردوں کی کمائی رکھی ہے اللہ نے. علی رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داریاں تقسیم کی. کہا کہ مرد کی ذمہ داری گھر سے باہر کی، عورت کی ذمہ داری گھر سے اندر کی. آج کل عجیب ماحول ہے، بچہ بھی کمائے، بڑا بھی کمائے، بیوی بھی کمائے، بیٹی بھی کمائے. ایک طرح پتہ نہیں کس طرح کمائیوں میں برکتیں نہیں ہیں، لیکن لڑ جاتی ہیں. اللہ بچائے. بس ضرورت ہو تو اور بات ہے، اتنا پسند نہیں کیا گیا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ دین ہماری دنیا کے لیے رکاوٹ ہے، یہ غلطی ہے بہت بڑی. اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے سورہ کہف کے اندر. آپ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، اگر آپ اس کے اندر آخری والا دیکھیں جو دیوار سیدھی کری تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ وہ دیوار یتیموں کی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. والد نے مرنے سے پہلے کیا کیا تھا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا. اور اس لیے دیوار کو سیدھا کیا، والد یہ چاہتے تھے جب بچے بڑے ہوں دیوار کو ہٹائیں تو نیچے خزانہ مل جائے. دیوار گر رہی ہے، دیوار پہلے گر جائے گی تو ان کا خزانہ چچا اور تایا اس پر قبضہ کر لیں گے. اور یہ کیوں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے. نیکی کی وجہ بیان کرتے ہوئے ان کے مال کی حفاظت کی. کون کہتا ہے نیکی تقوی اختیار کرو تمہاری زندگی نہیں بنے گی؟ نیکی تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا کے دکھائے گا، آخرت بھی بنا کے دکھائے گا. اسباب حالات آئیں گے وقتی، لیکن دل آپ کا مطمئن ہوگا. اب علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی سختیاں آئیں. حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء کو جتنی سختیاں پہنچی ہیں، مصیبتیں آزمائش آئی ہیں، مجھ پر ان سب سے زیادہ آئی ہیں کیفیت کے اعتبار سے.
بہرحال اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی جو ضروری حقوق اور واجبات اس کو ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.